بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ نماز ظہر کے بعد یا حیو یا قیوم، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو انتہائی آسان مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں، جو اتنا تیز ترین وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو 100% مال و دولت ملے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ تھم نیل پر یا حیو یا قیوم تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 وظیفے اور بھی کرنے پڑیں گے۔ وہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ہی کرنا ہے اور ایک ہی بار کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں یا کچھ دیر بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کیا ظہر کے بعد، اور عصر سے پہلے پہلے انہیں مال و دولت مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے پڑھنے والوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس وظیفے کے فائدے حاصل کر سکیں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ملا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، بھلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی پریشانی دور فرمائے جو اس ویڈیو کو دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ تم میری طرف ہو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے صرف کچھ ہی منٹوں میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن کچھ بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم ہر روز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ہر روز پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی بار آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ ہر پریشانی، ہر غم سے نجات کے لیے کوئی بھی مراد ہو، کیونکہ یہ وظیفہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے اور میں نے بھی اس کو عمل کیا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی دلی مراد ضرور پوری کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان گنہگار ہیں، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمیں پر امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ انسان کی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہی اس پر عذاب آتے ہیں، اس پر مصیبتیں آتی ہیں، اور انسان ان کو سمجھ نہیں پاتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں مصیبت میں چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں پر 2-3 مثالیں دینے والی ہوں خواتین کے لحاظ سے، جو ایسے عمل کرتی ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کا ننگے سر کھانا کھانا، یہ بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ خواتین کا ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، یہ بھی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ سر ڈھانپ کر کھانا کھائیں، بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ مہمانوں کو کسی دور میں رحمت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ تو مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ آتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ 2-3 باتوں سے بچنا ہے خواتین نے۔ اور میرے پیارے پیارے بھائی، اگر نماز پڑھتے ہیں باجماعت تو مسجد میں بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اگر گھر میں پڑھتے ہیں نماز تو مسجد کے گھر میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نماز میں اتحیات کے بعد بیٹھتے ہیں، اسی حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے اور وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں کہ آپ نے
اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے آپ کا پورا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ساتھ میں پنجگانہ نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر استغفار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ وہ غفور الرحیم کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف بھاگتا ہوا آؤں گا۔ تم میری طرف رینگ کر آؤ، میں تمہاری طرف چلتا آؤں گا۔ تم چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی شان بلند ہے۔ یہ ہم ہی مسلمان ہیں جو گناہ گار ہیں، ہمارے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات، دلی مراد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے غیبی مدد سے رزق کے وسیع دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ جو عمل ہیں وہ کرنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ درود ابراہیم اول و آخر میں جہاں پڑھ لیا جائے تو پھر جو ہے وہ دعا جو ہے، حاجت جو ہے وہ لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس غلاف کی شکل میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت ہی درود ابراہیمی میں رکھ دی گئی ہے، مشکلات کا نجات ہی درود ابراہیمی میں رکھ دی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ درود ابراہیمی دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور پڑھا کریں۔ اس وظیفے کے عمل کے لیے آپ نے لازمی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ آپ سیدھے ہاتھ پہ انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب، اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اتحیات والی پوزیشن میں آپ نے بیٹھنا ہے قبلہ رخ ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر استغفار پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آپ نے اپنی جائز حاجات طلب کرنی ہے، اپنی مشکلات کا حل اور رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے طفیل اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، رزق کے وسیع دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار انسان کو بخش دے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ مہربان، رحیم و کریم، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ ذات پاک ہم سب سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اس پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنا عمل انجام دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے کے مثبت اثرات بہت جلد ملیں گے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد کچھ ٹائم آرام کر کے اس کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو بخش دے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔
اور ہمارے سب کے لیے رزق وسیع دروازے کھول دے۔ جزاک اللہ الخیر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ یہی آپ سب کی دعا ہے، یہی آپ سب کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کر دے، آمین ثم آمین، اور اپنے محبوب پسندیدہ بندوں میں ہمارا نام درج کر دے۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ حقوق اللہ کی معافی ہو جائے گی لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی۔ دعا مانگنی چاہیے، دعا یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ یا تو دعا ہمیں جو ہے دعا کا صلہ مل جاتا ہے، یا پھر دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر دعا آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے دعا آپ کو ضرور مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا 3 شکلوں میں ہمارے پاس ضرور پہنچتی ہے۔ اگر انسان کی دعا، کچھ دعائیں ایسی ہوں گی جو آخرت میں ذخیرہ ہو جائیں گی اور انسان کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، آخرت میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیری وہی دعا ہے جو میں نے دنیا میں قبول نہیں کی۔ تو وہ پھر انسان اتنا خوش ہوگا، وہ چاہے گا کہ میری تو کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور سب مجھے آخرت میں مل جاتی۔ تو دعا کا بہت زیادہ فضیلت ہے، دعا کا بہت زیادہ اجر ہے۔ دعا کو خلوص نیت کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، وہ اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا، اس کا دامن ضرور بھرتا ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ ہمارے لیے مصلیحت کا باعث ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دلوں کے راز، وہ آخرت میں ہمیں ضرور ملیں گی۔ اس لیے دنیاوی زندگی کی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخش دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔